حضرت حسین حالت پیاس میں مارے گئے، اسی میں شہید ہوئے۔ اور بعض شیعہ روایات میں یہاں تک بھی ہے کہ حضرت حسین نے فرمایا یا شیعتی کلما شربتم الماء تذکرونی، اے میرے شیعو تم جب بھی پانی پیو گے مجھے یاد کرو گے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا پاکستان کی پانی کی ٹینکیوں پہ لکھا رہتا ہے پانی پینے والے یاد کر پیاس حسین کو۔ اس کربلا کا ایک واقعہ جو بڑی شدت سے شد و مد سے پیش ہوتا ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی پیاس ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیعہ عقائد کے مطابق ائمہ کو علم غیب ہوتا ہے، ائمہ کو علم غیب ہوتا ہے، وہ ساری غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ کلینی نے اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 260 پر باب باندھا ہے ان الائمہ علیہم السلام یعلمون علم ما کان وما یکون وانہ لا یخفى علیہم الشیء۔ کلینی باب باندھ رہا ہے اپنی کتاب کا کہ ہمارے جتنے ائمہ ہیں ان کو جو ہو گیا اور جو ہونا ہے دونوں کا خبر، دونوں کا علم ہوتا ہے، اور وَأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِمُ، ان سے کوئی ایک ذرہ بھی دنیا میں چھپا ہوا نہیں رہ سکتا۔ سمجھ آگئی بات؟ شیعہ ائمہ سارے غیب جانتے ہیں، تو پھر اگر یہ سب غیب جانتے ہیں تو کیا حضرت حسین کو یہ علم نہیں تھا کہ ابھی جنگ شروع ہو جائے گی اور میرے پاس جو پانی ہے وہ تھوڑا ہے، مجھے زیادہ پانی کی ضرورت پڑے گی؟ انہوں نے اس جنگ سے پہلے اپنے لیے پانی اکٹھا کیوں نہیں کیا؟ وہ سٹاک کیوں نہیں اکٹھا کر لیا؟ بندے کو پہلے سے پتا ہے میں سفر پہ جا رہا ہوں، مجھے یہ چیز کی ضرورت پڑے گی اور اس چیزوں کی وجہ سے میں مارا جاؤں گا، تو بندہ اس کو اگر علم ہو تو اکٹھا کر لیتا ہے نا۔ اگر آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو علم غیب تھا تو انہوں نے اس پانی کو اپنے لیے پہلے ذخیرہ کیوں نہیں کر لیا؟ ایک اور سوال، دین اسلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا ہو چکا، جس کی دلیل قرآن حکیم میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اور یہ مذہب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ظاہر ہوا، تو یہ برحق کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ حق ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس مذہب کا ظہور ہونا چاہیے تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ موجود نہیں تھے اور دین پورا ہو گیا تھا تو یہ اہل حق کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بڑا مشہور ایک مناظرہ ہے شیعہ اور ایک سنی عالم کا۔ سنی عالم مناظرے کے لیے آئے تو جوتی اٹھا کے اپنی بغل میں لے لی اور سٹیج پہ آگے بادشاہ کے سامنے مناظرہ ہو رہا تھا۔ شیعہ عالم نے کہا دیکھو یہ کتنا جاہل ہے، یہ مجھ سے مناظرہ کرنے آیا، اس کو یہ تمیز نہیں کہ جوتی وہاں اتار کر آتے ہیں، یہ جوتی بغل میں لے کر آیا۔ تو سنی عالم نے کہا کہ نہیں، اصل میں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو شیعہ تھے وہ جوتی چوری کر لیتے تھے، تو میں اسی لیے اٹھا کر لایا ہوں۔ تو اس نے کہا بیوقوف پاگل، اس دور میں تو شیعہ تھے ہی نہیں۔ کہتا بس یہی منوانا تھا میں نے آپ سے کہ آپ اس دور میں نہیں تھے، آپ بعد میں بنے، اور قرآن شریعت دین اسلام اس دور میں پورا ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، جب دین پورا ہوا آپ کا وجود نہیں تھا، آپ کا وجود بعد میں آیا، تو آپ برحق کیسے ہو سکتے ہو؟ اگر یہ مان لیا جائے کہ جیسے شیعہ کا عقیدہ ہے کہ علی، حسن، حسین کی بہت ساری کرامات ہیں اور وہ وفات کے بعد بھی دنیا میں تصرف کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اسی لیے آپ نے اکثر نعرے سنے ہوں گے، نعرے حیدری یا علی، نادی علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب، میری کشتی مولا علی میری کشتی پار لگا دو، یہ مختلف نعرے ہیں۔ حضرت علی کو لوگ پکارتے ہیں، حضرت حسن کو پکارتے ہیں، حضرت حسین کو پکارتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حسن و حسین ہماری مدد بھی کرتے ہیں، ہمیں فائدہ بھی پہنچاتے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد مدد کی طاقت رکھنے والے علی، غور کیجئے گا، مرنے کے بعد مدد کی طاقت رکھنے والے علی، حسن، حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زندگی میں اپنی ذاتی مدد کیوں نہ کر سکے؟ اگر حضرت علی اب آ کر آپ کی کشتیاں پار لگاتے ہیں، اب آپ کی مدد کرتے ہیں، اب آپ کے دکھ اور غم کو دور کرتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت علی نے اپنی جان کی مدد، خود اپنی مدد کیوں نہیں کر لی زندگی میں؟ حسن نے اپنی مدد کیوں نہیں کر لی؟ ان کے سامنے زہر والا کھانا لایا گیا، اور ابھی آپ نے ان کا عقیدہ سنا کہ ائمہ کو علم غیب ہوتا ہے، اس کا مطلب حضرت حسن کو پتا تھا اس کھانے میں زہر غیب تھا نا، جان بوجھ کے کھایا، نعوذ باللہ خودکشی کی، اس کا مطلب ہے پھر اگر یہ مان لیا جائے کہ ان کو غیب ہوتا ہے اور وہ کھانا جس میں زہر تھا انہوں نے کھا لیا، تو جان بوجھ کے زہر کھایا، جان بوجھ کے خودکشی کی، اپنے آپ کو موت کے حوالے کیا۔ اگر ان کے اندر بعد وفات کرامات ہیں اور اب وہ لوگوں کی مشکل کشائیاں اور حاجت روائیاں کرتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے اپنی مدد خود کیوں نہیں کی؟
تمہاری اپنی روایات اور کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت حسین جب کوفے پہنچے تو ان سے کہا مجھے مدینے واپس جانے دو، یا مجھے کفار کی سرحد پہ جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ یہ 3 شرطیں حضرت حسین کی کشف الغمہ کے اندر بھی موجود ہے۔ تو وہ مدد کرنے پر قادر تھے، وہ مشکل کشا تھے، وہ حاجت روا تھے، اپنی مدد انہوں نے کیوں نہیں کی؟ حضرت علی جب خلیفہ بنے اپنی حکومت کو مضبوط نہ کر سکے اور بالآخر شہید کر دیے گئے۔ حضرت علی مشکل کشا تھے تو اپنی مشکل کشائی کیوں نہ کر لی؟ حسن مجبور ہو گئے، خلافت معاویہ کے ہاتھ میں دے دی، اور ان کے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ معاویہ بہت بڑا کافر تھا، ظالم تھا، غاصب تھا۔ تو پھر بتائیے اس مشکل کشا نے مجبور ہو کر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیا؟ کیوں بیعت کی؟ کیوں صلح کی؟ کیوں حکومت اس کے حوالے کر دی؟ اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضا، ان کو بھی کربلا کے اندر شہید کیا گیا۔ مدینے سے نکلے، مکے آئے، مکے سے نکلے، کوفے پہنچے، اور بالآخر پیاس سے شہید کر دیے گئے۔ جب مولا حسین آج مدد کر سکتے ہیں، آج مدد کر سکتے ہیں شہادت کے بعد، تو زندگی میں انہوں نے اپنی مدد کیوں نہیں کر لی؟ ایک اور سوال، شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر و عمر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دونوں کے دونوں کافر تھے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے افضل ترین انسان ان دونوں کافروں کے ساتھ کیسے دفن ہوئے؟ اگر تمہارا یہ عقیدہ مان لیا جائے کہ ابو بکر و عمر دونوں کافر تھے، تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان دونوں کو کیسے دفن کیا گیا؟ اور جب ابو بکر و عمر کو رسول کے حجرے میں دفن کیا جا رہا تھا، شیر خدا علی کہاں تھے؟ انہوں نے کیوں نہیں کیا کہ یہ دونوں تو کافر ہیں، یہ ان دونوں نے تو قرآن کو بدلا ہے، یہ دونوں تو میری خلافت چھینی تھی، میں ان کو یہاں پر دفن نہیں ہونے دیتا، کیونکہ رسول کے ساتھ کوئی کافر دفن کرنا جائز نہیں۔ اگر ابو بکر و عمر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تمہارے عقائد اور روایات کے مطابق کافر تھے، تو پھر اس ابو بکر و عمر کو نبی کے ساتھ کیوں دفن کیا گیا؟ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی حضرت علی کیوں نہ کھڑے ہوئے، حضرت حسن کیوں نہ کھڑے ہوئے، اور حضرت حسین کیوں نہ کھڑے ہوئے؟ انہوں نے رکاوٹ کیوں نہیں ڈالی کہ میں ان کو یہاں دفن نہیں کرنے دیتا؟ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ علی کی امامت پر دلیل قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت تھی اور قرآن کی نص تھی، مگر صحابہ نے اس کو چھپا دیا۔ شیعہ کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں انہوں نے ان احادیث کو خفیہ نہیں رکھا، ان احادیث کو نہیں چھپایا جن احادیث سے یہ حضرت علی کی امامت پر دلیل پکڑتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا علی کو انت منی بمنزلت ہارون، بمنزلت ہارون ہارون من موسیٰ، کہ میرا اور تیرا مقام وہی ہے، تجھے میرے ساتھ وہی تیرا رشتہ میرے ساتھ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون کا تھا۔ اب یہ روایت کرنے والے صحابہ کرام ہیں، اگر قرآن سے حضرت علی کی امامت کی نص بقول تمہارے صحابہ نے نکالی تو اس روایت کو کیوں نہ چھپایا؟ اس روایت کو بھی تو صحابہ چھپا سکتے تھے۔ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر و عمر علی کی خلافت چھیننے میں کامیاب رہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے